آج کے اس گہرے تجزیے میں خوش آمدید۔ آج 1 مارچ 2026 ہے اور آج کی اس معلوماتی نشست میں ہم ایک ایسے موضوع کی تہوں تک جانے والے ہیں جس نے لفظی طور پر پوری دنیا کی سیاست، معیشت اور سیکیورٹی کے ڈھانچے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ بالکل، اور یہ واقعی ایک ایسا دن ہے جو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ ہاں، ہم 28 فروری 2026 کے ان غیر معمولی واقعات کا جائزہ لیں گے جنہوں نے مشرق وسطیٰ اور عالمی بساط کا نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ فضائی حملوں میں ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی کی ہلاکت اور اس کے بعد پیدا ہونے والا وہ عالمی بحران جس کی تپش اس وقت پوری دنیا محسوس کر رہی ہے، ہماری آج کی اس گفتگو کا مرکز ہوگا۔ صحیح۔ دیکھیے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ تاریخ میں ایسے لمحات بہت کم آتے ہیں جو راتوں رات عالمی طاقت کے توازن کو اس طرح پلٹ کر رکھ دے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ آج ہم ان واقعات کی صرف سطح تک محدود نہ رہیں بلکہ ان محرکات کو سمجھیں جو اس بحران کو ہوا دے رہے ہیں۔ میں یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ ہم آج جو بھی معلومات سامنے رکھ رہے ہیں وہ مختلف بین الاقوامی اور علاقائی ذرائع سے لی گئی ہیں۔ ان میں ویکیپیڈیا، ڈان نیوز کے مضامین، کیلیبر AZ، فلسطین کرونیکل، اسپیشل یوریشیا کی رپورٹس اور دی گارڈین کے آرٹیکلز شامل ہیں۔ ہاں، اور یہ کافی متنوع ذرائع ہیں۔ جی، اور اسی لیے یہاں ایک انتہائی اہم اور غیر جانبدارانہ اعلان کرنا ضروری ہے۔ ان ذرائع میں دائیں اور بائیں بازو کے انتہائی حساس سیاسی اور نظریاتی نوعیت کے خیالات شامل ہیں۔ ہمارا یہ تجزیہ مکمل طور پر غیر جانبدار ہے۔ ہم کسی بھی سیاسی، ریاستی یا نظریاتی فریق کی حمایت یا توثیق بالکل نہیں کر رہے ہیں۔ بالکل نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا واحد مقصد معلومات کے اس بے پناہ سیلاب کو سمیٹنا ہے تاکہ جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں وہ جان سکیں کہ اصل ذرائع میں کیا حقائق بیان کیے گئے ہیں۔ ہم صرف ایک غیر جانبدارانہ تصویر پیش کر رہے ہیں تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ دنیا میں اس وقت دراصل ہو کیا رہا ہے اور اس کے اثرات اتنے وسیع کیوں ہیں۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ آج کے دور میں جہاں ہر طرف سے خبروں کی یلغار ہے اور معلومات کا ایک سیلاب امڑ آیا ہے، وہاں تنقیدی سوچ انتہائی ضروری ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہ بتانا نہیں ہے کہ کیا ہوا، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ اس کے پیچھے موجود عوامل کیا ہیں اور یہ سب ایک وسیع تر عالمی تناظر میں کیا معنی رکھتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ جذبات سے بالاتر ہو کر حقائق کو پرکھنا ہی اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے کھولتے ہیں۔ 28 فروری کی صبح 8:10 پر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی توقع شاید ہی کسی نے کی ہو۔ آپریشن ایپک فیوری نامی اس دن کی روشنی میں ہونے والے حملے نے سب کچھ بدل دیا۔ دن کی روشنی میں یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا پیغام تھا۔ ہاں، اسرائیلی جیٹس نے 30 بم گرائے جن کا سیدھا نشانہ تہران میں علی خامنئی کی سرکاری رہائش گاہ تھی۔ اس غیر معمولی اور تباہ کن حملے کے نتیجے میں رہائش گاہ مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور علی خامنئی، ان کی بیٹی، بہو، داماد اور پوتے سمیت جان کی بازی ہار گئے۔ یہ بہت بڑا جانی نقصان تھا، لیکن بات صرف خاندان تک محدود نہیں تھی۔ بالکل نہیں۔ CBS نیوز اور دیگر ذرائع کے مطابق اس حملے میں تقریباً 40 اعلیٰ سطحی ایرانی حکام بھی مارے گئے ہیں۔ ان میں IRGC کے کمانڈر میجر جنرل محمد پاکپور، مسلح افواج کے چیف آف سٹاف میجر جنرل عبدالرحیم موسوی اور وزیر دفاع بریگیڈیئر جنرل عزیز نصیر زادہ شامل ہیں۔ یعنی یہ محض ایک ہلاکت نہیں تھی، یہ پوری عسکری قیادت کا صفایا تھا۔ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی اچانک یا اتفاقی کارروائی نہیں تھی۔ دیکھیں، دی نیو یارک ٹائمز کی رپورٹس کے مطابق امریکی CIA مہینوں سے ایرانی قیادت کی نقل و حرکت پر گہری نظر رکھے ہوئے تھی۔ مہینوں سے؟ جی ہاں، مہینوں سے۔ اور یہ حملہ عین اس وقت کیا گیا جب وہاں اعلیٰ حکام کا ایک انتہائی اہم اجلاس جاری تھا۔ یعنی ہدف صرف ایک شخص نہیں تھا بلکہ کمانڈ اینڈ کنٹرول کے پورے سٹرکچر کو ایک ہی وار میں مفلوج کرنا تھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جون 2025 کی 12 روزہ جنگ کے دوران عین اسی طرح کے ایک اسرائیلی منصوبے کو ویٹو کر دیا تھا۔ ویٹو کر دیا تھا؟ مطلب اس وقت وہ تیار نہیں تھے؟ بالکل، اس وقت شاید واشنگٹن کو خطرہ تھا کہ اس کا رد عمل قابو سے باہر ہو جائے گا، لیکن اس بار فیصلہ اس کے بالکل برعکس ہوا۔
اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی حکمت عملی میں کتنا بڑا اور جارحانہ شفٹ آیا ہے۔ بالکل، اور حملے کے فوراً بعد جو صورتحال پیدا ہوئی وہ بھی کم حیران کن نہیں تھی۔ شروع میں تو ایرانی ریاستی میڈیا اور وزارت خارجہ کے ترجمان نے سختی سے تردید کی اور کہا کہ سپریم لیڈر بالکل محفوظ ہیں اور انہیں کسی محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ جو کہ ایسے حالات میں ایک عام ریاستی رد عمل ہوتا ہے تاکہ افراتفری نہ پھیلے۔ ہاں، لیکن پھر 1 مارچ کی صبح ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل اور ریاستی میڈیا نے باقاعدہ طور پر ان کی ہلاکت کی تصدیق کر دی، جس کے فوراً بعد ملک بھر میں 40 دن کے سوگ اور 7 دن کی عام تعطیل کا اعلان کر دیا گیا۔ اور جب اس خبر کی تصدیق ہوئی تو اندرون و ایرو بیرون ملک جو عوامی رد عمل سامنے آیا وہ حیرت انگیز حد تک متضاد تھا۔ وہ کیسے؟ ایک طرف تہران، اصفہان، قزوین اور سنندج جیسے شہروں میں کچھ لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر جشن منایا۔ دہلران میں تو لوگوں نے علی خامنئی کا مجسمہ تک گرا دیا۔ یہ تو کافی شدید رد عمل تھا۔ ہاں، لیکن دوسری طرف اسی ملک کے شہروں مشہد، یسوج اور اصفہان کے کچھ حصوں میں لاکھوں افراد سڑکوں پر زارو قطار روتے اور ماتم کرتے نظر آئے۔ امام رضا کے مزار کے قریب سوگواروں کے ہجوم کی ویڈیو سامنے آئیں جہاں لوگ غم سے نڈھال تھے۔ یہ رد عمل اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایرانی معاشرے کے اندر سیاسی اور نظریاتی سطح پر کتنی گہری خلیج موجود ہے۔ اور عالمی سطح پر بھی یہی شدید تقسیم نظر آئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو نے اس حملے کی کھل کر تعریف کی۔ ارجنٹینا کے صدر نے بھی اس اقدام کو سراہا اور اسے دہشت گردی کے خلاف جیت قرار دیا۔ لیکن روس اور چین کا رد عمل اس سے بالکل مختلف تھا۔ بالکل، روس کے صدر ولادیمیر پیوٹن نے اسے انسانی اخلاقیات اور بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا، اور چین نے اس کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے اقوام متحدہ کے چارٹر کو کچلنے کے مترادف کہا۔ حماس، حزب اللہ اور دیگر علاقائی تنظیموں نے بھی اس پر شدید غصے کا اظہار کیا۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک اتنی بڑی اور مرکزی شخصیت کے جانے کے بعد اب ایران کا ریاستی ڈھانچہ کیسے رد عمل دے رہا ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ اب ایران کون چلائے گا؟ ڈان اخبار کے ایک بہت ہی جامع تجزیے کے مطابق ایران کا نظام کسی ایک فرد واحد پر قائم نہیں ہے۔ یہ گہرا اور وسیع ادارہ جاتی نیٹ ورک ہے جس کی جڑیں بیوروکریسی، IRGC اور مذہبی قیادت میں بہت دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ یعنی وہ اتنی جلدی بکھرنے والے نہیں ہیں۔ بالکل، ذرائع نے 1981 میں ہونے والے ہفتے تیر بم دھماکے کی مثال دی ہے جس میں چیف جسٹس اور کابینہ کے ارکان سمیت 74 اعلیٰ حکام مارے گئے تھے۔ تب بھی یہ نظام نہیں گرا تھا بلکہ اس نے خود کو تیزی سے مجتمع کر لیا تھا۔ لیکن ایک منٹ، کیا واقعی ایسا ہے؟ یعنی ایک طرف ہم کہہ رہے ہیں کہ نظام مضبوط ہے، لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ ایرانی آئین کے آرٹیکل 111 کے تحت جو عبوری لیڈرشپ کونسل تشکیل دی گئی ہے وہ محض ایک دکھاوا ہو؟ دکھاوا کس لحاظ سے؟ دیکھیں، اس کونسل میں صدر مسعود پشکیان، چیف جسٹس غلام حسین میسونی اجائی اور گارڈین کونسل کے نمائندے شامل ہیں۔ لیکن زمینی حقیقت میں جب اتنی بڑی سطح پر عسکری قیادت کا صفایا ہوا ہو تو کیا اصل طاقت پہلے ہی مکمل طور پر IRGC کے ان کمانڈرز کے ہاتھ میں نہیں جا چکی جو بچ گئے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی بروقت اور تنقیدی سوال ہے۔ قانونی طور پر تو یہ کونسل اس وقت تک معاملات چلائے گی جب تک نیا سپریم لیڈر منتخب نہیں ہو جاتا، لیکن حقیقت میں ایسے بحرانی حالات میں سویلین قیادت عموماً پس منظر میں چلی جاتی ہے اور سیکیورٹی ادارے خاص طور پر IRGC ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لیتے ہیں۔ تو پھر نیا لیڈر کون ہو سکتا ہے؟ ماہرین مختلف ناموں پر غور کر رہے ہیں۔ امیدواروں کی فہرست کافی پیچیدہ ہے۔ ایک نمایاں نام علی رضا عرافی کا ہے جو گارڈین کونسل کے اہم رکن ہیں اور اس عبوری کونسل میں بھی شامل ہیں۔ ان کے علاوہ علی لاریجانی کا نام بھی لیا جا رہا ہے جنہیں اطلاعات کے مطابق خلاقت سے محض چند دن قبل خود خامنئی نے ایک اہم عہدہ دیا تھا۔ اور پھر ان کے خاندانی افراد کا نام بھی تو آ رہا ہے، جیسے مجتبیٰ خامنئی جو کہ علی خامنئی کے بیٹے ہیں، اور حسن خمینی جو بانی انقلاب روح اللہ خمینی کے پوتے ہیں۔ ان کے ناموں پر بھی بحث ہو رہی ہے۔ جی ہاں، یہ نام بھی گردش میں ہیں۔
اور اسی دوران جلاوطن رہنما رضا پہلوی کا بھی ایک بیان سامنے آیا، جنہوں نے اس واقعے کے فوراً بعد اسلامی جمہوریہ کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ حالانکہ بعد میں انہوں نے وضاحت کی کہ یہ جدوجہد کا اختتام نہیں ہے بلکہ آغاز ہے۔ بالکل، لیکن اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں تو یہ خلا بہت بڑا ہے، اور ایسے محاصرے کے حالات میں عام طور پر دائیں بازو کے سخت کیر رہنماؤں کے ابھرنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ جب ریاستیں خود کو بقا کی جنگ میں محسوس کرتی ہیں تو وہ مفاہمت کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے اپنی طاقت کو مجتمع کرتی ہیں اور سخت کیر موقف اپناتی ہیں۔ لاریجانی جیسے نسبتاً اعتدال پسند رہنما کے لیے ایسے ماحول میں حمایت حاصل کرنا بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ایران نے کسی قسم کی مفاہمت کا انتظار نہیں کیا بلکہ فوراً اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ فلسطین کرونیکل کی رپورٹ کے مطابق IRGC نے آپریشن ٹرو پرومس 4 کا آغاز کر دیا۔ اور یہ کوئی چھوٹا جوابی حملہ نہیں تھا۔ بالکل نہیں۔ اس آپریشن کے تحت 137 بالسٹک میزائل اور 209 ڈرونز فائر کیے گئے۔ اسرائیل کے علاقے بیت شمش میں کئی عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ کم از کم 8 ہلاکتیں رپورٹ ہوئیں اور درجنوں افراد زخمی ہوئے۔ تیل اویو، یروشلم، حیفا اور ایلاد سمیت کئی شہروں میں سائرن بجتے رہے۔ اور سب سے زیادہ خطرے کی بات یہ ہے کہ یہ جنگ اب صرف ایران اور اسرائیل کی سرحدوں تک محدود نہیں رہی، اس کا دائرہ کار تیزی سے پھیل رہا ہے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے اور کہاں حملے کیے؟ ایران نے خلیجی ممالک میں موجود امریکی اور اسرائیلی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ متحدہ عرب امارات، سعودی عرب کے پرنس سلطان ایئر بیس اور بحرین میں فوجی اور اسٹریٹجک تنصیبات پر حملے کیے گئے ہیں۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ایران پورے خطے کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ جو ممالک امریکی فوجی اڈوں کی میزبانی کر رہے ہیں اب وہ بھی اس جنگ کے اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ یہ تو تنازع کو علاقائی سطح پر پھیلانے کی ایک سوچی سمجھی حکمت عملی لگتی ہے۔ بالکل، اور یہ ایک بہت خطرناک کھیل ہے۔ یہ علاقائی پھیلاؤ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے جو انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے وہ انتہائی لرزہ خیز ہے۔ فلسطین کرونیکل نے ایک انتہائی افسوسناک رپورٹ دی ہے کہ میناب میں لڑکیوں کے ایک پرائمری اسکول پر امریکی اسرائیلی حملے کے نتیجے میں 100 سے زائد معصوم بچیاں ماری گئی ہیں۔ یہ واقعی بہت اندوہناک ہے۔ جنگ کی سب سے بھاری قیمت ہمیشہ عام شہری ادا کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف اس تنازع کی آگ پاکستان تک بھی پہنچ گئی ہے، جہاں کراچی میں امریکی قونصل خانے پر مظاہرین نے دھاوا بولنے کی کوشش کی۔ صورتحال اتنی کشیدہ ہو گئی کہ مرین سیکیورٹی گارڈز کی فائرنگ کے نتیجے میں 22 افراد جان کی بازی ہار گئے اور درجنوں زخمی ہوئے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ اس جنگ کے شعلے کتنی تیزی سے بارڈر کراس کر رہے ہیں۔ یہ بے پناہ انسانی عالمیہ تو ہے ہی، لیکن ساتھ ہی اس نے پورے خطے کے انفراسٹرکچر کو مفلوج کر کے رکھ دیا ہے۔ دبئی اور ابو ظہبی کے ہوائی اڈے، جو کہ دنیا کے مصروف ترین ایویشن نیٹ ورکس کا حصہ ہیں، مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں۔ ڈی پی ورلڈ، جو کہ دنیا کی سب سے بڑی پورٹ آپریٹر کمپنیوں میں سے ایک ہے، اس نے جبل علی پورٹ پر اپنے تمام آپریشنز معطل کر دیے ہیں۔ یعنی خطے کا فضائی اور سمندری تجارتی نظام مکمل طور پر درہم برہم ہو چکا ہے۔ سپلائی چینز رک گئی ہیں۔ جی، سب کچھ جام ہو کر رہ گیا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اس علاقائی مفلوجی کا سیدھا اور فوری اثر عالمی معیشت کی شہرک پر پڑ رہا ہے۔ دی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق IRGC نے آبنائے ہرمز کو بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ سننے والوں کے لیے بتانا ضروری ہے کہ دنیا کا 20% تیل اور سالانہ $500 ارب کی تجارت اسی سمندری راستے سے گزرتی ہے۔ یہ دنیا کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے۔ اس بندش کی خبر آتے ہی تیل کی مارکیٹ میں بھونچال آ گیا اور قیمتیں $66 سے چھلانگ لگا کر $74 سے $80 فی بیرل تک جانے کی توقع کی جا رہی ہے۔ کویت کے اسٹاک ایکسچینج نے اپنی ٹریڈنگ غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دی ہے اور UAE کی مارکیٹس بھی بند ہو رہی ہیں۔ اور اگر ہم اس معاشی اور اسٹریٹجک صورتحال کی مزید گہرائی میں جائیں تو اسپیشل یوریشیا کی رپورٹ ایک بہت ہی اہم اور اکثر نظر انداز کیے جانے والے پہلو کی طرف توجہ دلاتی ہے۔ وہ یہ کہ اس ساری صورتحال میں روس اور چین کا کیا کردار ہے۔ اچھا، ان کا کیا کردار ہے اس سب میں؟ دیکھیں، یہ دونوں ممالک ایران کے لیے محض سفارتی اتحادی نہیں رہے، بلکہ اب وہ اس کے تکنیکی سہولت کار بن چکے ہیں۔
روس نے ایران کو اپنا خیام جاسوس سیٹلائٹ دیا ہے جو اسے خطے میں موجود امریکی اور اسرائیلی اڈوں کی ہائی ریزولوشن تصویریں فراہم کر رہا ہے۔ یعنی انہیں ریئل ٹائم انٹیلیجنس مل رہی ہے۔ بالکل۔ اس کے علاوہ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹمز اور سخوئی 35 فائٹر جیٹس بھی فراہم کیے جا رہے ہیں جن میں جدید الیکٹرانک وارفیئر ٹیکنالوجی نصب ہے۔ اور چین کا کردار تو اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے۔ رپورٹ کے مطابق چین نے اپنا بیدو 3 نیویگیشن سسٹم ایران کے حوالے کیا ہے۔ اس بات کو ذرا آسان الفاظ میں سمجھتے ہیں۔ عام طور پر امریکی فوج کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہوتا ہے کہ وہ دشمن کے GPS سگنلز کو جیم کر دیتی ہے، جس سے ان کے میزائل اور ڈرونز اندھے ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن چونکہ ایران اب امریکی GPS کے بجائے چین کا بیدو 3 سسٹم استعمال کر رہا ہے، اس لیے مغربی ممالک کے لیے ایرانی ڈرونز اور میزائلوں کو راستے سے بھٹکانا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ چین نے CM-302 سپر سونک اینٹی شپ میزائل بھی فراہم کیے ہیں جو سمندر میں موجود طیارہ بردار بحری جہازوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ بالکل۔ اور اسپیشل یوریشیا کا تجزیہ یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی صرف ہتھیار نہیں ہے، یہ ایک جیو پولیٹیکل ٹیسٹ ہے۔ ٹیسٹ کیسا؟ اگر اس نازک موڑ پر روس اور چین نے ایران کو بچانے کے لیے محض ٹیکنالوجی کی فراہمی سے آگے بڑھ کر کوئی عملی قدم یا مضبوط ڈیٹرنس ظاہر نہ کیا تو عالمی سطح پر ان کی ساخت کو شدید دھچکا لگے گا۔ گلوبل ساؤتھ یعنی وہ تمام ترقی پذیر ممالک جو مغربی طاقتوں کے تسلط سے بچنے کے لیے متبادل کے طور پر روس اور چین کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا چین کے ساتھ دوستی واقعی انہیں مشکل وقت میں بچا سکتی ہے۔ یہ روس اور چین کے لیے ایک بہت بڑے کریڈیبلٹی کے بحران کا باعث بن سکتا ہے۔ بیا یونیورسٹی کے پروفیسر اور امریکی ماہر اقتصادیات جیفری سیکس کا ایک انٹرویو سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے واضح طور پر متنبع کیا ہے کہ یہ تنازع تیسری عالمی جنگ میں بدل سکتا ہے اور خدا نخواستہ یہ جنگ ایٹمی شکل بھی اختیار کر سکتی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ اسرائیل امریکی کو مشرق وسطی کی ایک بڑی جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی ہم تیسری عالمی جنگ کے اتنے قریب ہیں؟ سن کر تو بہت خوف آتا ہے، لیکن کیلیبر AZ اور انٹرنیشنل افیئرز فورم کے تجزیہ کار اس بات سے اتفاق نہیں کرتے۔ اچھا، وہ کیوں؟ ان کی کیا دلیل ہے؟ ان کا ماننا ہے کہ اگر ہم جذبات کو ایک طرف رکھ کر حقائق دیکھیں تو پہلی اور دوسری عالمی جنگ کی طرح اس وقت دنیا میں کوئی باقاعدہ اور مضبوط فوجی اتحاد موجود نہیں ہے۔ روس اور چین کے ایران کے ساتھ تعلقات مفادات پر مبنی ہیں۔ یہ کوئی 100% فوجی اتحاد نہیں ہے کہ ایک پر حملہ ہو تو دوسرا جنگ میں کود پڑے۔ چین کا سب سے بڑا منصوبہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، جس کی کامیابی کے لیے اسے علاقائی اور معاشی استحکام چاہیے، عالمی جنگ نہیں۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو آپ نے اٹھایا، کیونکہ اگر ہم روس کو دیکھیں تو وہ پہلے ہی یوکرین کی جنگ میں بری طرح پھنسا ہوا ہے۔ اس کے پاس اتنے وسائل اور معاشی گنجائش نہیں ہے کہ وہ مشرق وسطی میں براہ راست ایک نئی اور بڑی جنگ کا حصہ بنے، اور خود ایران جو پہلے ہی سخت بین الاقوامی پابندیوں کی وجہ سے معاشی طور پر کمزور ہے، مزید طویل معاشی بندشوں اور عالمی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تجزیہ کاروں کے مطابق علاقائی سطح پر شدت ضرور رہے گی، پراکسی جنگیں تیز ہوں گی، لیکن اس کا باقاعدہ عالمی جنگ میں تبدیل ہونا فی الحال منطقی نہیں لگتا۔ جی، یہ ایک بہت متوازن اور حقیقت پسندانہ تجزیہ ہے۔ تیسری عالمی جنگ کا خطرہ شاید فوری طور پر نہ ہو، البتہ یہ ضرور ہے کہ آج کے دور میں عالمی سپلائی چینز اور معاشی نظام ایک دوسرے سے اس قدر جڑے ہوئے ہیں کہ مشرق وسطی میں لگنے والی آگ کی تپش پوری دنیا محسوس کر رہی ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش صرف خلیجی ممالک کا مسئلہ نہیں ہے، یہ یورپ سے لے کر ایشیا تک ہر اس ملک کا مسئلہ ہے جس کی فیکٹریاں، گاڑیاں اور صنعتیں توانائی کے لیے ان راستوں پر انحصار کرتی ہیں۔ اور یہی وہ بات ہے جو ہم آج واضح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب کچھ صرف عالمی سیاست، ملکوں کی لڑائی یا خبروں کی سرخیاں نہیں ہیں۔ اس تنازع کا اثر سیدھا گلی محلے کے پٹرول پمپس پر قیمتوں، روزمرہ کی اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں، افراط زر اور ایک عام آدمی کی روزمرہ زندگی پر پڑ رہا ہے۔ دنیا کے ایک حصے میں ہونے والا یہ واقعہ عالمی معیشت اور سپلائی چین کے اس پیچیدہ جال کے ذریعے کرۂ ارض پر بسنے والے ہر شخص سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ اور اس بحران نے یہ بھی ثابت کر دیا ہے کہ دنیا اب یک قطبی یعنی یونی پولر نہیں رہی۔ یہ ایک ایسا موڑ ہے جہاں دنیا کی طاقت کے توازن کا دوبارہ تعین ہو رہا ہے۔ ایک طرف امریکہ اور اسرائیل کا فوجی اتحاد ہے،
جو خطے میں اپنی برتری اور ڈیٹرنس کو ہر قیمت پر قائم رکھنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف ایران ہے، جو اپنی بقا اور علاقائی اثر و رسوخ کے لیے آخری حد تک جانے کو تیار ہے، اور ان کے پیچھے وہ بڑی طاقتیں ہیں جو پس پردہ ٹیکنالوجی، انٹیلیجنس اور وسائل فراہم کر کے اس بساط پر اپنی اپنی خاموش چالیں چل رہی ہیں۔ بالکل، اور آج کی اس تفصیلی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں ایک ایسے خیال کی طرف اشارہ کرنا چاہتی ہوں جو ان تمام ذرائع کے مطالعے کے دوران ابھر کر سامنے آیا، حالانکہ اس پر کھلے عام اتنی بحث نہیں ہو رہی۔ وہ کیا خیال ہے؟ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ چین اور روس کی جدید ٹیکنالوجی، چاہے وہ نیویگیشن سسٹمز ہوں، سیٹلائٹ امیجری ہو یا الیکٹرانک وارفیئر، وہ ایرانی فوجی ڈھانچے میں کس قدر گہرائی تک سرایت کر چکی ہے۔ اس سب کو دیکھتے ہوئے سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اس تنازع کے نتیجے میں مستقبل میں سائبر وارفیئر کی ایسی شدت دیکھنے کو مل سکتی ہے جو دنیا کو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے ہمیشہ کے لیے دو حصوں میں بانٹ دے؟ یہ واقعی ایک انتہائی گہرا اور پریشان کن خیال ہے۔ اگر تنازعات اسی طرح بڑھتے رہے تو کیا ہم ایک ایسی دنیا دیکھیں گے جہاں مشرق اور مغرب کا انٹرنیٹ، ان کے کمیونیکیشن نیٹ ورکس، بینکاری کا نظام اور ان کا پورا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ایک دوسرے سے مکمل طور پر کٹ جائے گا؟ کیا ہم ایک نئے دور میں داخل ہونے والے ہیں جسے ڈیجیٹل آئرن کرٹن یا ڈیجیٹل دیوار برلن کہا جا سکتا ہے، جہاں معلومات کا تبادلہ بھی سرحدوں کا محتاج ہو جائے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر آنے والے وقت میں پوری دنیا کو بہت گہرا غور و خوض کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر واقعی ایسا ہوا تو دنیا اور اس کا جڑا ہوا نظام کبھی ویسا نہیں رہے گا جیسا ہم اسے آج جانتے ہیں۔ خیر، آج کے اس گہرے تجزیے کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ معلومات کے سمندر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے اور چیزوں کو گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ حالات تیزی سے بدل رہے ہیں، اس لیے کھوج لگاتے رہیں، پڑھتے رہیں اور سب سے بڑھ کر ہر خبر کے پیچھے چھپے حقائق کو تنقیدی نگاہ سے دیکھتے رہیں۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ، اور یاد رکھیں، علم اور تنقیدی سوچ ہی وہ واحد راستہ ہے جو اس تیزی سے بدلتی ہوئی پیچیدہ دنیا میں حالات کو درست سمت میں سمجھنے میں مدد دے سکتا ہے۔